بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 134۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کی تعریف حصہ 100۔ عام کی تعریف چل رہی تھی، مصنف نے عام کی تعریف کی تھی۔ العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له، کہ عام وہ ہے جو ایسے وہ لفظ ہے جو ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو کثیر کے لیے، اور وہ کثیر غیر محصور بھی ہو، اور وہ اپنے جمیع ما یصلح له کو مستغرق بھی ہو۔ اس سے متعلق تشریح بیان ہو رہی تھی۔ پہلے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی تشریح ذکر کر دی، اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح چل رہی تھی۔ ان میں سے کچھ حصہ باقی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے آج کے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ ومعنى كون الكثير غير محصور ألا يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معين وإلا فالكثير المتحقق محصور لا محالة۔ اور کثیر غیر محصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں کوئی ایسی دلالت نہ ہو اس کے عدد معین میں منحصر ہونے پر، ورنہ وہ کثیر جو متحقق ہو اور محصور ہو، وہ کثیر جو متحقق ہو وہ لا محالہ محصور ہے۔ یہ بہت نکتے کی بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ ہمارا کثیر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ لفظ میں اس کے کسی خاص عدد میں بند ہونے پر کوئی دلالت موجود نہ ہو، تو اس کو عام کہتے ہیں۔ اور اگر لفظ میں کوئی بھی، چاہے لفظ کثیر کے لیے وضع ہو لیکن وہ معین ہو، کسی بھی طریقے سے اس پر تعین پر دلالت والی چیز موجود ہو، تو وہ پھر خاص ہو جائے گی، معین ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آگے اس کی مثالیں آ جائے گی، ابھی خود مثالیں دیتے ہیں۔ لا يقال المراد بغیر المحصور ما لا يدخل تحت الضبط والعد بالنظر إليه لأن نقول فحينئذ يكون لفظ السماوات موضوعا لكثير محصور ولفظ ألف موضوعا لكثير غير محصور والأمر بالعكس ضرورة أن الأول عام والثاني اسم عدد۔ کثیر غیر محصور کا جو صحیح درست معنی ہے وہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن بعض حضرات نے اور عام طور پر بادی النظر میں جو معنی ذہن میں آتا ہے کثیر کا، وہ بیان کر دیا کہ یہ معنی نہیں ہے غیر محصور کا کہ وہ شمار کوئی نہیں کر سکتا ہو، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی اس کو شمار نہ کر سکتا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں تو پھر سماوات یہ موضوع کثیر کے لیے ہو جائے گا، محصور کے لیے، موضوع کثیر محصور کے لیے ہو جائے گا، اور لفظ الف ہزاروں یہ موضوع ہو جائے گا کثیر کے لیے اور غیر محصور کے لیے، جبکہ امر اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ پہلا عام ہے اور دوسرا اس میں عدد ہے۔ اوپر ہم نے تعریف کی کہ غیر محصور کا مطلب وہ ہے کہ لفظ میں اس کے معین کرنے پر کوئی دلالت موجود نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی سماوات کا لفظ استعمال کرے، حالانکہ خارج میں سب کو معلوم ہے کہ آسمان کل 7 ہے، لیکن اگر کوئی لفظ سماوات استعمال کرے تو یہ عام ہوگا، کیونکہ لفظ سماوات کے استعمال میں اس پر کو معین کرنے میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ السماء الاول السماء الثانی، تو یہ تو پھر خاص ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی صرف سماوات کا لفظ استعمال کرے تو یہ پھر عام ہو جائے گا، حالانکہ وہ کل 7 ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھ لیں الف ہزاروں، تو اب ہزاروں کا جو لفظ ہے یہ اس کے بنسبت بہت زیادہ اس میں کثیر ہے، افراد ہیں، اور وہ گنتی میں بھی نہیں آتے کہ ہزاروں کتنے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہزاروں جو لفظ ہے یہ خاص ہو جائے گا، یہ اس میں عدد ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم نے ہزاروں کہا تو لاکھوں کی نفی ہے، اور جو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اس کو معین کر دیا ہے کہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، اور یا لاکھوں میں ہے ہزاروں میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی چونکہ اس میں لفظ کو مقرر کرنے اور لفظ کو متعین کرنے پر دلالت موجود ہے، اس لیے یہ خاص ہو جائے گا اور وہ عام ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصولین کے پیش نظر کثیر افراد کے لیے وضع کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، بلکہ تعداد کم ہو
لیکن لفظ میں اس کو متعین کرنے پر کوئی دلالت موجود نہ ہو. جیسے سماوات کل 7 ہے، لیکن اگر آپ نے سماوات کا لفظ استعمال کیا تو یہ عام بن جائے گا، اور اگر آپ نے لاکھوں اور کروڑوں کا لفظ استعمال کیا لیکن چونکہ اس میں متعین ہے لہذا وہ خاص ہو جائے گا. لا يقال هذا القيد مستدرك لأن الاحتراز عن أسماء الأعداد حاصل بقيد الاستغراق لما يصلح له. ضرورة أن لفظ المئة مثلا إنما يصلح لجزئيات المئة لا لما يتضمنه المئة من الآحاد، لأن نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلي لجزئياته أو الكل أجزائه، فاعتبرت دلالة مطابقة أو تضمنا. وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع وأسماؤها مثل الرجال والمسلمون والرهط والقوم بالنسبة إلى آحاد مستغرقة لما يصلح له فدخلت في الحد. اب یہاں کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے جو غیر محصور کی قید لگائی تو اس سے اسماء اعداد نکالے، تو غیر محصور کے قید سے اسماء اعداد نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسماء اعداد جو ہے وہ اس کے بغیر بھی نکل گئے ہیں، کیونکہ آپ نے آگے ایک لفظ استعمال کیا ہے مستغرقاً جمیع ما یصلح لہ، کہ جتنے افراد کو یہ شامل ہے اس کو یہ مستغرق ہو، جبکہ اسماء اعداد وہ 100 کے اجزاء کو تو شامل ہے لیکن 100 کی جزیات کو تو شامل ہے لیکن 100 کے جو افراد ہیں اس کو شامل نہیں ہے. یعنی وہ یہ معترض یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان میں سے ہر ایک پر 100 نمبر کا تو اطلاق ہوتا ہے اور یہ 100 کے اجزاء ہے، ان میں سے ہر ایک سے لے کر 100 تک یہ سارے کے سارے 100 کے اجزاء ہے، لیکن ان میں سے ایک پر تو 100 کا اطلاق نہیں ہوتا نا، یہ وہ کہتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام افراد کو مستغرق نہیں ہوئے، لہٰذا اس طرح نکل گئے. تو علامہ تبتزائی رحمۃ اللہ فرماتے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ مستغرق جمیع ما یصلح لہ سے نکل جائیں گے. کیوں نکل جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ اس سے اس لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ ہمارا صلوح سے مراد عام ہے، چاہے صلوح اسم الکلی لجزیاتی ہی ہو یا صلوح الکل لاجزائی ہو، چاہے وہ اپنے جزیات کو کی صلاحیت ہو یا اپنے اجزاء کی صلاحیت بھی ہو. تو یہاں ہم اگر دیکھ لیں تو لفظ 100 کا ہر فرد یہ اس کے لیے جز بن رہا ہے، لہٰذا یہ تمام افراد کو مستغرق ہوا، تو مستغرق ہونے کے معنی میں یہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا. لہٰذا چاہے دلالت مطابقی ہو یا تضمنی ہو، دونوں مراد ہیں. تو اگر کل پر اس کا اطلاق ہو تو یہ بھی درست ہے، اور اگر صرف اجزاء پر بھی اس کا اطلاق ہو، یہ اس کا جز بن رہا ہو اور دلالت تضمنی ہو، تو اس اعتبار سے بھی ہمارا صلوحت سے معنی مراد ہے. اور اس اعتبار سے جب ہم یہ تشریح کریں گے تو جو جمع کی صیغے ہیں اور اسماء جمع کی جو صیغے ہیں جیسے رجال اور مسلمین اور راحت اور قوم، یہ آگے آ جائے گا، یہ عام کی اقسام ہیں، تو یہ بھی اپنے تمام افراد کو مستغرق ہو جائیں گے. اب الرجال ہے، رجال کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو اب ان میں سے ہر ایک کو تو رجال نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اس کے لیے ایک جز تو ہے نا، اور تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ مستغرق جمیع ما یصلح لہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ مستغرق مرفوع صفت لفظ، اوپر جو لفظ استعمال کیا تھا کہ مستغرق جمیع ما، تو مستغرق کے اعراب بیان کر دیے کہ مستغرق جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں. العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق، تو یہ مستغرق جو ہے یہ لفظ کی صفت ہے، نہ کہ غیر محصور پر اس کا عطف نہیں ہے بلکہ مستغرق کا لفظ پر عطف ہے. تو اس طرح یہ اس کے اعراب آپ کے سامنے بیان کر دیا. قولہ مستغرق مرفوع یہ لفظ کی صفت ہے، اور معنی استغراقی لما یصلح لہ تناولہ لذلک بحسب الدلالہ، اور استغراق کا مطلب بھی بیان کر دیا آخر میں کہ ما یصلح لہ کو مستغرق ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شامل ہو اور اس پر وہ دلالت کرتا ہو اس پر. اچھا، اوپر ایک لفظ استعمال کیا تھا وَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مَحْصُورًا كَالْعَدَدِ وَالتَّثْنِيَةِ أَوْ وُضِعَ لِلْوَاحِدِ فَخَاصٌ سَوَاءً كَانَ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ كَزَيْدٍ أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ. اگر کثیر محصور ہو جیسے عدد اور تثنیہ، اور یا واحد کے لیے وضع کیا ہوگا تو خاص ہے، تو گویا خاص میں وہ بھی آگے جو ایک کے لیے وضع ہو
اور جو محصور ہو جیسے عدد و تثنیہ یا ایک کے لیے وضع کی سب خاص کی قسم میں آئے گا. تو برابر ہے کہ واحد بے اعتبار شخص ہو جیسے زید یا واحد بے اعتبار نوع ہو جیسے رجل و فرس. اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور بے اعتبار نوع کا رجل و فرس یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ شریعت میں جو نوع ہے وہ کبھی نوع منطقی ہوتا ہے جیسے فرس اور کبھی نہیں ہوتا جیسے رجل، کیونکہ شریعت جو ہے وہ رجل اور مرأہ کو دونوں مختلف نوع قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ رجل بعض احکامات میں خاص ہے جیسے نبوت، امامت، شہادت، حد میں اور قصاص وغیرہ میں. تو بہرحال یہ جس اعتبار سے بھی اس میں خصوص کی بات پائی جائے تو یہ خاص ہوگا، چاہے وہ بے اعتبار نوع ہو جیسے رجل اور فرس تو اس میں بھی یہ خصوص آ جائے گا. اور ساتھ ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک نوع منطقی ہوتا ہے اور ایک نوع شرعی ہوتا ہے. تو شرعی جو نوع ہے وہ کبھی منطق والے کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اس سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اب جو رجل اور امرأہ ہیں تو یہ شریعت کی نگاہ میں جدا جدا انواع ہیں، لیکن منطق کی روح سے یہ جدا جدا انواع نہیں ہے، یہ ایک نوع ہے کیونکہ ان کی حقیقت ایک ہے. لیکن جو شریعت ہے وہ ان کو اپنے طریقے سے دیکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے بہت سارے احکام مرد سے مختلف ہوتے ہیں اور عورت سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو الگ الگ نوع شمار کرتے ہیں.